ایکچولی دیکھیں کہ اگر پوری سیرت کو ایک بڑے فریم میں دیکھیں تو اس کے دو پارٹ بنتے ہیں، ایک مکہ اور ایک مدینہ۔ مکہ ہے فرد سازی، افراد سازی، ہیومن میکنگ، اور مدینہ ہے سوسائٹی میکنگ۔ مکہ میں بندے بنائے گئے، مدینہ میں معاشرہ بنایا گیا۔ مکہ میں جتنی آیت نازل ہوئیں وہ عقیدے سے متعلق ہیں، توحید سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، رسالت سے متعلق، یعنی فکری اور آئیڈیالوجیکلی سیٹ کیا گیا۔ اور جب آپ معاشرے میں آئیں تو سورہ بقرہ پہلی مدینہ میں نازل ہوئی، یہ ساری سوسائٹی سے متعلق ہے، رہنا کیسے ہے، دوسرے کے حق کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا چل، تو یہ ایک ڈویژن ذہن میں رکھیں۔ مدینہ ہے سوسائٹی، اباؤٹ سوسائٹی میکنگ۔ رسول اللہ تشریف لائے، سب سے پہلے حضور نے وہاں کی موجود مائنورٹیز، یہود اور مسیحی اور یہود، ان کو اپنے ساتھ انگیج کیا، ان کے ساتھ ٹریٹی کی، کانٹریکٹ کیا، اور فرمایا جس طرح مسلمان میری امت میں سے ہیں یہ بھی میری امت میں سے ہیں، ان کے حقوق کا بھی میں اسی طرح محافظ ہوں جس طرح مسلمانوں کے حقوق کا محافظ ہوں، تاکہ اسٹیٹ آف مدینہ کانسٹیٹیوٹ کی جا سکے اور اسٹیٹ آف مدینہ کی طرف موو کیا جا سکے۔ پھر دوسرا کام، یعنی مدینہ دیکھیں آپ تو اتنی اس کے اندر ہمارے لیے یعنی کہ ایک اسٹریٹجک پلان ان پلیس تھا۔ ہاں بالکل بالکل پلان ان پلیس تھا۔ اچھا اب آگے مدینہ میں جب آپ چلتے ہیں تو مدینہ میں بہت سارے ایسی سیرت کے پہلو سامنے آتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس میں ایک مواخات ہے جس پر بات ہو چکی ہے۔ مواخات ایک ایسا کرائسس تھا، ایک پورا اتنی بڑی تعداد دوسرے شہر میں آ رہی تھی، ان کی ہیومن ریسورس کیسے مینیج ہوگا، ان کا فائنینس کیسے مینیج ہوگا، ان کی مورل ویلیوز کیسے مینیج ہوگی۔ ایسا رسول اللہ نے اس کے اندر ایک ایسا ٹیکنیک اور اسٹریٹجی کھیلی کہ آج تک دنیا حیرت میں ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں اگلی جو بات آتی ہے وہ ہے مشاورت کی، صحابہ کی تربیت کی۔ اب اللہ کے نبی ہیں، وحی ہوتی ہے، اور وحی کے علاوہ وہ محتاج نہیں ہے مشورے کے، وحی جو آ گئی تو محتاجی ختم ہو گئی مشورے کی۔ مگر اس کے باوجود غزوہ بدر ہوتا ہے، پتہ کیا ہوتا ہے، حضور خیمے لگواتے ہیں، ایک صحابی آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کتنے اپنے اپروچ میں لبرل تھے، وہ کتنی ایکنالج کرتے تھے دوسرے انسان کو۔ ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا یہ خیمے وحی کے اشارے پہ لگائے ہیں یا آپ کی رائے ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، جنگی نقطہ نظر سے میں نے سمجھا یہ یہاں پر بہتر ہے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دیں، جنگی نقطہ نظر سے میں مقامی ہوں، اس سے بہتر وہ جگہ ہے۔ حضور نے تھوڑا جا کے جائزہ لیا اور فرمایا یہ میرا صحابی بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ وہاں سے خیمے اٹھائے اور وہاں لگوائے، اور بدر کی فتح وہاں پر ہوئی جہاں اس صحابی کی مشورے سے خیمے تھے۔ مشاورت، ٹھیک ہے، کنسلٹنسی، عقل کل اپنے آپ کو نہیں سمجھنا، معاشروں میں آپ نے ہمیشہ ساروں کو انگیج کر کے چلنا ہے۔ احد میں سیم یہی ہوتا ہے۔